السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات مہک خانم، قسط نمبر 10۔ باران لانچ میں کھڑا سرمینے کا انتظار کر رہا تھا جو اپنے کمرے سے بیگ لینے گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اچانک اسما خانم کی آواز پڑی۔ اس نے سرسری سے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ڈائننگ ہال سے نکلتی زارا اور اسما خانم اس کے سامنے تھی۔ بچے تمہیں تو بہت بخار ہو رہا ہے، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اسما خانم نے زارا کے ماتھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، سارا نے مدھم آواز میں جواب دیا، مگر اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ باران کی نظریں سارا پر جم گئی۔ اس کے دل میں کچھ خیال اٹھا مگر وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، مورے بچی نہیں ہے، ہو جائے گی ٹھیک۔ اسما خانم نے اس کے چہرے پر تیکھا سا نظریہ ڈالا۔ تم جاؤ گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، دانت پیستے ہوئے اس کی بے احتیاطی پر ندامت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مورے، میں نے زرمینے کو کالج لے کر جانا ہے، آپ جانتی ہیں کہ آج کا پورا دن میں اس کے ساتھ گزاروں گا، اور ویسے بھی زارون کا ہسپتال زرمینے کے کالج سے بالکل مخالف سمت میں ہے، باران نے بہانی بازی کرتے ہوئے کہا۔ سارا نے سر جھکا ان باتوں کو سنا اور دل میں ایک بار پھر احساس کمتری نے جگہ بنا لی۔ کیا وہ واقعی اتنی کمتر تھی کہ اس کے لیے باران کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بھی مشکل تھا؟ وہ اپنی ہچکیوں کو دبا کر دل بھر کے سوچتی رہی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سارا بچے کو ارمان لے جائے گا۔ ارمان جو بائک کی چابی انگلی پر گھما رہا تھا اور نکلنے کو تیار تھا، اسما خانم کی بات سن کر رک گیا۔ ارمان، تم سارا کو ہسپتال لے جاؤ، اسے بہت تیز بخار ہے۔ جی میں بالکل لے جاؤں گا، ہماری پیاری سی بھابھی کو۔ ارمان نے باران کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ زارا، تم جاؤ ارمان کے ساتھ، اسما خانم بول ہی رہی تھی کہ باران نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ مورے رہنے دے، میں لے جاؤں گا زرمینے کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد۔ اس اچانک بات پر زارا چونک کر باران کو دیکھنے لگی اور اسما خانم اور ارمان مسکراہٹ ضبط کیے باران کی جیلسی کا مزہ لے رہے تھے۔ باران کا لال چہرہ انگارے کی طرح ہو چکا تھا۔ اتنے میں زرمینہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی، اس کی بڑی سی چادر اوڑے ہوئے صرف سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ سیدھی باران کے پاس آئی، جس نے مسکرا کر بازو پھیلاتے اپنی لاڈلی کو اپنے حصار میں لیا۔ باران، تم کو دیر ہو جائے گی، تم جاؤ، ارمان زارا کو لے جائے گا، اسما خانم نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ باران نے سنجیدگی سے لب بھینچے، زارا کی کلائی تھامی، جو فوراً چادر سے چہرہ چھپا گئی۔ ایک بازو میں زرمینے کا سہارا اور دوسرے ہاتھ سے زارا کی کلائی پکڑے باران دونوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے اسما خانم اور ارمان کی ہنسی نکل گئی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ باران بھی کبھی کبھار کسی سے جالس ہو سکتا ہے، یہ بات انہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اوپر ریلنگ کے پاس کھڑی سائرہ نے نفرت بھری نظروں سے سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا طوفان تھا کہ جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے۔ بھابھی، آپ آگے بیٹھو، زرمینے نے جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ سارا گھبرا کر باران کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اس کے چہرے کی دل کی دھڑکن کو سمجھنے سے قاصر تھیں۔ لڑکی جلدی بیٹھو، باران کا لہجہ سخت اور حکم دینے والا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کا کوئی شعبہ تک نہیں تھا، جیسے وہ کسی احساس کو چھپانا چاہتا ہو یا خود کو کسی جذباتی کمزوری سے بچا رہا ہو۔ زارا چونک سی گئی، وہ بے اختیار قدم بڑھاتی گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے اسے کبھی کسی نے یہ مقام نہیں دیا تھا، ہمیشہ پیچھے کنارے خاموشی سے، جیسے اس کی موجودگی بھی غیر ضروری ہو۔ اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا احساس اس کے لیے نیا تھا، اجنبی، جیسے وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ سنبھال ہی رہی تھی کہ باران کی بھاری آواز پھر گونجی، سیٹ بیلٹ لگاؤ۔ وہ خود اپنی سیٹ بیلٹ لگا چکا تھا اور زارا کو ساکت دیکھ کر بولا۔ زارا نے نظریں چراتے آہستگی سے کہا، وہ مجھے نہیں آتا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے وہ ہوا سے بھی شرمندہ ہو، جیسے اس کی لال میں اس کی کمائیگی کو گواہی ہو۔ باران نے گہری سانس لے کر سر نفی میں ہلایا۔ اس کے چہرے پر ناگواری یا طنز کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک خفیف سا اکتاہٹ کا عکس، یا شاید افسوس کا۔ وہ اسی کی طرف جھکا اور نرمی سے سیٹ بیلٹ اس کے جسم کے گرد فٹ کر دی۔ زارا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی جیسے اس کی قربت سے گھبرا گئی ہو۔ سانس روک کر ساکت بیٹھی رہی، جیسے حرکت کرنے سے اس لمحے کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ باران نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں پسینے کی بوندیں پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ خوف، گھبراہٹ یا شاید نیا پن کی شدت۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے کچھ کہا نہیں مگر سب محسوس کر لیا ہو۔ انجن کی گھن گرج کے ساتھ گاڑی پورٹ سے نکل گئی اور سارا نے آہستگی سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، ایک گہرا سانس لیا جیسے اندر کا بوجھ کچھ کم ہوا ہو۔ گاڑی سڑک پر رواں ہو چکی تھی۔ حرم، میں نے تم سے کہا تھا نا یہ مت کرنا، لیکن تم ہو کہ کبھی میری بات سننے کی زحمت ہی نہیں کرتی۔
جیک کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. اس کی پیشانی پر بل اور انگلیوں کی جنبش صاف بتا رہی تھی کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے. وہ مسلسل پیشانی مسل رہا تھا جیسے ذہن میں اٹھتی الجھنوں کو کچلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو. دوسری جانب حرم صوفے پر بےحسی کی مجسم تصویر بنی بیٹھی تھی. اس کی انگلیوں میں تھامی سگریٹ دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی اور وہ کش لینے کے بعد خلا میں جھانکتی جیسے کوئی پرانی یاد، کوئی گہرا دکھ یا شاید کوئی فیصلہ اسے اندر سے جکڑ رہا ہو. جیک کی آواز پھر ایک بار کمرے کی فضا میں چیر گئی. چپ کیوں ہو؟ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے جب حرم نے سرد اور گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو جیک کی زبان خود بخود بند ہو گئی. جیک، تم کیوں بار بار بھول جاتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی ٹھنڈی سی برف سی وحشت تھی جو روح میں اتر جائے. کرسٹل کوئین ہوں میں، مافیا کی صفاک ملکہ، وہ عورت جس نے محبتوں کو ہمیشہ اپنی بندوق کی نالی کے نیچے روند ڈالا. میری مرضی کے بغیر کوئی مجھ سے کچھ نہیں کروا سکتا، اور اب مجھے اپنی بہن چاہیے، اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی داؤں پر لگانی پڑے گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. وہ لفظ چبا چبا کر بولی جیسے ہر جملے میں اپنے حوصلے کی تیز دھار کر رہی ہوں. جیک نے ایک لمحے کو نظریں جھکائی. اسے اچانک یوں لگا جیسے وہ حرم سے نہیں کرسٹل کوئین سے مخاطب ہوں. ایسی عورت جو خونی گلیوں میں پل کر اپنی آنکھوں کی نمی کو بھی بارود میں بدل چکی تھی. اس کا مطلب تم شامیر سے نکاح کر لو گی؟ جیک کی آواز میں شکستہ سا سوال تھا جیسے وہ جاننا نہیں بس سننا چاہتا ہو کہ وہ انکار کر دے. حرم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچھلائے. بالکل، میں ضرور نکاح کروں گی مسٹر میر سے. آخر وہ ہے ہی میرا. مجھے اس کی زندگی میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم خود ہی دیکھ لو، وہ تو دل تھال میں رکھ کر مجھے پیش کر رہا ہے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا جیسے دل کے کسی احساس کو بے رحمی سے باہر پھینک دیا ہو. تو مطلب تم اس کی زندگی برباد کرو گی؟ جیک کے الفاظ جیسے دھماکہ تھے. حرم کچھ دیر خاموش رہی، شاید ضبط کے آخری کنارے پر کھڑی تھی. پھر ہلکی سانس کھینچ کر بولی، میں نہیں چاہتی تھی جیک. میں نے تو صرف نظر انداز کیا اسے، بار بار کیا، لیکن وہ ہر بار میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. وہ میرے لیے ایک ایسی گرہ بن گیا جو کھلتی ہی نہیں. اس کے لہبے لہجے لیکن آواز دبی تھی. میں جانتی ہوں کہ میں کسی کی زندگی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے چاہتی تھی کہ تم مجھے روک دو، مجھے سمجھاؤ، لیکن تم چپ رہے. اور اب جو کچھ بھی ہوگا اس میں غلطی میری نہیں، مسٹر میر کی ہوگی. اس نے آنکھیں میچ کر حلق میں اترا آنسو ضبط کر لیا. میں نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھینا، لیکن وہ دل لے کر خود بار بار میرے قدموں میں آ گرتا ہے. اس کی آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں جیسے کسی مشین کی. لیکن جیک جانتا تھا یہ صرف چہرہ تھا، روح شاید اب بھی کہیں رو رہی تھی. وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا. اس کی الجھنیں، سوال اور دکھ سب اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. حرم نے اس کے جانے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، یا شاید لینا ہی نہیں چاہا. وہ بالکنی میں آ کے ٹھنڈی ہوا میں سگریٹ سلکانے لگی. نیچے بہتا دریا اور اس کے اندر بہتی کشمکش ایک جیسی محسوس ہو رہی تھی. تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. حرم نے سگریٹ دریا میں پھینک دیا. کم ان. اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی مگر اندر کچھ لرز رہا تھا. دروازہ کھلا اور شامیر داخل ہوا. جیسے ہی اس کی نگاہ بالکنی میں کھڑی حرم پر پڑی وہ سیدھا وہیں آ گیا. حرم، اس کی آواز میں سوال نہیں حیرت تھی، محبت سے لپٹی حیرت. حرم تیزی سے مڑی جیسے کسی خواب سے نکلی ہو. اسے یقین آیا کہ اس لمحے اس کے کمرے میں اس کے اتنے قریب کھڑا ہے، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا. مسٹر میر، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حرم نے بازو سینے پر باندھتے آنکھیں نیم واقعی اور سپاٹ مگر گرفلیے لہجے میں کہا. اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن وہ خالی بھی نہیں تھی. اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بیٹھ سکتا ہوں؟ شامیر کے قدم کچھ لمحوں کے لیے رک گئے، پھر وہ آہستہ سے بولا. حرم نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی جانب متوجہ کیا. وہ تقریباً شکر گزار سا انداز لیے فوراً بیٹھ گیا جیسے کہ عدالت میں بیٹھنے کی اجازت ملی ہو. کمرے کی خاموش فضا کچھ لمحے گونگی رہی. جی فرمائیے، پھر حرم نے بیزاری سے رخ پھیر کر کہا. شامیر جیسے لفظوں کو ترتیب دینے میں الجھ رہا تھا، جو 1000 بار دل میں ریہرس کر چکا تھا، اب زبان پر آتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے. دراصل میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس کی آواز میں سنجیدگی سے زیادہ جھجک تھی، جیسے وہ خود کو سامنے موجود عورت کے وقار کے سامنے بہت دبا ہوا محسوس کر رہا ہو. پلیز آپ یوں نہ دیکھیں، میں اپنی بات بھول جاؤں گا. حرم نے ابرو چڑھائے سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ فوراً معصومیت سے بولا. یہ ہلکی سی بے ساختگی، یہ معصومیت، ایک لمحے کو حرم کے ہونٹوں پر تبسم نے دستک دی، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا جیسے مسکراہٹ بھی کمزوری ہو. آپ وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں. شامیر کا معصوم سا جملہ حرم کے چہرے پر خفیف حیرت دیے آیا. کیا واقعی ایک مرد اتنا معصوم، اتنا بے تکلف ہو سکتا ہے؟
شاید محبت کے سامنے بڑے سے بڑا مرد بھی ایک نادان لڑکا سا بن جاتا ہے۔ مسٹر میر، آئی تھنک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حرم کی آواز میں ہلکی سی چبھن تھی اور نظر کچھ ایسی کہ جیسے وہ دل کے اندر اٹھتی لہر کو خود بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ شامر خفیف سا ہنس کر نظریں جھکا گیا، پھر آہستگی سے کہنے لگا، اصل میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس رشتے سے خوش ہے، کہ کہیں کوئی زبردستی تو نہیں؟ حرم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، آنکھوں میں بجلی سے جھلکی۔ مسٹر میز، آپ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں کہ مجھ سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ یہ سب میری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، اس رشتے میں پوری میری رضامندی شامل ہے۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے بولی۔ شامر نے ایک لمحہ بھر کو ساکت ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں سختی تو تھی، مگر کہیں پیچھے ایک مدھم سی روشنی بھی تھی، محبت کی ہلکی سی روح جو ابھی پوری طرح ظاہر ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا، جیسے دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات محرم بن کر ہوگی۔ شامر کے لبوں پر ہلکی سی باوقار مسکراہٹ تھی۔ یہ جملہ کسی اعلان کی طرح نہیں، بلکہ کسی دعائے دل کی طرح محسوس ہوا۔ اس کے جاتے ہی حرم صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں سناٹا پھیل چکا تھا، لیکن اس کے اندر جیسے کوئی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں اور لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ حسین آ کر رہ گئی، ایسی مسکراہٹ جو برسوں بعد کسی پرانی خزاں میں بہار کی پہلی کرن کی طرح اتری ہو۔ اس کی ٹھوڑی پر ابھرتا وہ مدھم سا گڑھا، برسوں سے چھپی ہوئی معصومیت اور نسوانیت کی وہ جھلک آج کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کرسٹل کوئین ہے، وہ صرف حرم بن کر مسکرا رہی تھی۔ بالاج اور ارشد کی گاڑی اب سوات کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ فضا میں خنکی تھی، سڑک کنارے سبز درختوں کی چھاؤں دھوپ سے چھن چھن کر گاڑی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ ان کا رخ اب لال حویلی کی جانب تھا، وہی لال حویلی جس کی تاریخ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی سانس لیتی تھی، مگر اب وہ تاریخ بس مٹی میں دفن ہونے والی تھی۔ شیر خان کو دی گئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ حکم تھا، حویلی خالی کر لو، مکمل طور پر، اور ایسا ہو بھی چکا تھا۔ لال حویلی کی ویران راہداریوں سے اب صرف خاموشی کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ بالاج کے ذہن میں صرف ایک خاکہ تھا، اب ایک خوبصورت فارم ہاؤس کا، جہاں صبح گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے جاگتی اور شام میں پہاڑی ہواؤں کے سنگ سستانے آتی۔ ارشد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور بالاج نیم دراز سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سفر کی خنکی کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز بریک نے سکوت کو توڑ ڈالا۔ بالاج کی آنکھیں کھلی، ماتھے پر ہلکی سی تیوری آئی۔ کیا ہوا ارشد، بریک کیوں لگائی؟ اس نے سیدھا ہو کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک گاڑی سڑک کو بلاک کر رہی تھی۔ ارشد نے اشارہ کرتے بتایا۔ وہ سامنے والی گاڑی اچانک موڑ کاٹ کر بیچ میں آ گئی۔ بالاج کی نگاہ سامنے جا ٹھہری اور جیسے لمحہ تھم گیا، اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک سیاہ SUV سڑک کراس کر رہی تھی۔ اتفاق ایسا کہ وہ گاڑی باران کی تھی، جو زارا اور زمینہ کو لے کر آ رہا تھا۔ باران نے جیسے ہی موڑ کاٹا، سامنے آتی گاڑی کو دیکھ کر فوراً بریک لگائی۔ سرمینے کا وجود ہلکی سی جھٹکے سے آگے کو آیا، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل گئی۔ سارا بھی سہم کو پیچھے کو جھکی، مگر سیٹ بیلٹ نے حفاظت کی۔ میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ باران نے ایک نظر پیچھے مڑ کر سرمینے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور فکر تھی۔ سرمینے نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی۔ جی لالا، میں ٹھیک ہوں۔ باران نے فوراً زارا کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ خاموش، نظریں جھکی، مگر چوٹ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسے اطمینان ہوا، لیکن چہرے پر سختی باقی تھی۔ تبھی سامنے والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور بالاج گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں بالا کی خود میں اعتمادی اور پرانی پہچان کا سا رنگ تھا۔ باران کی آنکھوں میں اچانک ایک سختی کی لہر دوڑ گئی، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ آمنا سامنا محض اتفاق نہیں، تقدیر کی چال ہے۔ بالاج نے بنا کسی جھجک کے سیدھا باران کی گاڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ گاڑی کے شیشے پر انگلی کی ہلکی سی ٹک سے دستک دی۔ اسی لمحے باران کے پیچھے آنے والی گارڈز کی گاڑیاں بھی فل الرٹ ہو گئی اور دو گارڈز تیزی سے بالاج کی طرف لپکے۔ باران نے گہری سانس لیتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، کیونکہ زارا اور سرمینا موجود تھی، ورنہ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ یہ شخص یہی باران کی بندوق کا پہلا نشانہ بنتا۔ کیسے ہیں باران صاحب؟ بالاج نے اپنی مخصوص چڑچڑانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی نظریں باران کے تپتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے ہر بار کی طرح آج بھی وہ اسے سلگتے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ باران کی گنپٹی کی رنگیں تنگ گئی، اس کی آنکھوں میں بالاج کی موجودگی زہر کی طرح اتر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ تمہارے چہرے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے۔ باران کی آواز دھاڑ سے کم نہ تھی۔
बालाज ने बेपरवाही से कान की लो को उंगली से सहलाते हुए बेजारी से कहा, क्या है यार, आहिस्ता बोलो कि बीमार जाग ना जाए। इसके लहजे में वही पुरानी शोखी थी, जैसे वो बारान का बचपन का हम जमात हो जो जानबूझकर उसका फ्यूज़ उड़ाने के लिए आया हो। ज़ारा और सरमीने की नज़रें खौफज़दा थी। वो दोनों अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं, अना की चिंगारियों से भरा कोई पुराना हिसाब था। हेलो ज़ारा डियर, कैसी हो? बाराज की ये बेबाक आवाज़ जैसे बारूद पर गिरा दिया सलाई का शोला हो। बारान का चेहरा जैसे जलता हुआ अंगारा बन गया। अगले ही लम्हा इसका मुका बिजली की तेज़ी से बालाज की सिमत आया, लेकिन बालाज ने महारत से एक कदम पीछे हटकर वो वार खाली जाने दिया। वो कोई आदमी तो था नहीं, उसके जिस्म में तजर्बे की चालाकी दौड़ रही थी। ओहो, क्या हो गया यार? बालाज ने शरारती अंदाज में बच्चों की तरह मुंह बनाया। बारान की खून में घोलता गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, जा रहा हूँ भाई, क्या जेलस हो गए हो? जेलस मत हो, बालाज ने हाथ बुलंद करते शरारती हथियार डालने के अंदाज में पीछे हटते हुए कहा। बारान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने ही वाला था कि बालाज फुर्ती से वापस अपनी गाड़ी में जा बैठा। वो हनूज मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सीधी बारान के सब्र पर छुरी की तरह चल रही थी। बारान ने उसके जाते चेहरे को आंखों में जला कर उतारा, फिर ज़ारा की जानिब रुख मोड़ा। वो बदस्तूर साकत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें उस तरफ देख रही थी जहाँ बालाज की गाड़ी जा चुकी थी। क्या देख रही हो? नीचे करो नजरें। बारान ने गुस्से में इसका चेहरा थामा और अपनी जानिब मोड़ दिया। सारा घबराकर नजरें झुका गई। दिल की धड़कन जैसे रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसकी सारी कश्मकश के दरमियान बालाज की गाड़ी पीछे होने लगी। अशर ने एक नज़र बारान को देखा, फिर गाड़ी को महारत से मोड़ा। क्यों छिड़ रहे थे उसे? अशर ने गर्द उड़ाते काफले को देखकर संजीदगी से पूछा। बालाज ने नीम मुस्कुरा कर सीट की पुश से टेक लगाई और कहा, पता नहीं यार, बस उसे चढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, अजीब सा सुकून मिलता है। अशर ने नफ़ी में सर हिलाते एक नज़र बालाज को देखा। वो चुस्त ब्लैक टी शर्ट और जैकेट में मलबूस बेफिक्री से बाल माथे पर गिराए बैठा था। उसके हर अंदाज में एक नखवत, एक जीत का गरूर छुपा था। हुस्न, ताकत और खुद एतमादी, सब कुछ इसके चेहरे पर वाज़े लिखा था। थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी लाल हवेली के सामने आ रुकी। बालाज आहिस्तगी से गाड़ी से उतरा और एक नज़र पूरी हवेली पर दौड़ाई। ये पुरानी अज़मत रसीदा हवेली अब इसके कदमों के तले आने वाली थी। वो चाहता तो इस मिट्टी से शान शौकत फिर से उठा सकता था, लेकिन अब वो कुछ और बनाने आया था। एक फार्म हाउस, एक नई सल्तनत, और इसके आगाज़ का पहला पत्थर एक इंतकाम था। सूरज उफ़क़ की दहलीज पर आखिरी सांसें ले रहा था। पहाड़ी रास्तों पर शाम का सोना फैलता जा रहा था जब बालाज और अशर दिन भर की मसरूफियत के बाद बालाज की ज़मीनों से वापस हवेली की तरफ रवाना थे। गाड़ी पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क पर खामोशी से दौड़ रही थी, लेकिन फ़िज़ा में अनजानी बेचैनी खुलने लगी थी। ऐसी बेचैनी जो तजर्बाकार दिल फ़ौरन भांप लेते हैं। बालाज ने छठी हिस्स पर भरोसा करते हुए बैक व्यू मिरर पर निगाह डाली। पीछे 3 गाड़ियाँ थीं, एक ख़ास फासले पर, एक जैसे अंदाज में हरकत करती हुई जैसे इनका ताक़ुब किया जा रहा हो। वो अचानक नहीं आई, वो छुपी दुश्मनी के साथ खामोशी से साथ साथ चल रही थी। अशर, बालाज ने आहिस्तगी से कहा। आवाज़ में सख्ती थी, जो तूफ़ान आने से पहले खामोशी से होती हैं। अशर ने गर्दन मोड़ी। बालाज पहले डैशबोर्ड से हैंड गन निकाल चुका था। गोली लोड करते हुए उसने मिरर की तरफ देख इशारा किया। अशर ने बगैर कोई सवाल की एक नज़र पीछे डाली और सब समझ गया। कितने होंगे? 3 गाड़ियाँ, हर गाड़ी में कम से कम 4 मुसल्लह अफराद। बालाज का अंदाज़ हिसाब ही था, जैसे मैदान जंग का नक्शा जहन में खींच चुका हूँ। रास्ता ख़तरनाक था। दाएं तरफ सीधी खाई, बाएं तरफ चट्टानी, लड़ने की जगह कम, भागने का मौका ना होने के बराबर। तभी ठक, पहली गोली इनकी गाड़ी के पीछे शीशे पर लगी। अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो शायद वो लम्हा आखिरी होता। अशर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन दुश्मनों की गाड़ियाँ और करीब आ रही थीं। टायरों पर निशाना ले रहे हैं, बालाज बड़बड़ाया, और जैसे ही दूसरी गोली पीछे के टायर पर लगी, गाड़ी झटके से लड़खड़ाई। पहिए ने एक तेज़ चीख मारी और गाड़ी सड़क पर डोलने लगी। बालाज ने खुद को खिड़की से बाहर निकालते हुए पीछे वाली गाड़ी पर फायर किया। पहला ही निशाना सीधा ड्राइवर के माथे पर बैठा। गाड़ी तेज़ी से एक तरफ लुढ़क गई और चट्टान से टकरा कर रुक गई, लेकिन बाकी दुश्मन अब खुल चुके थे। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। बालाज एक माहिर शूटर था, उसकी हर गोली किसी न किसी का इख्तिताम साबित हो रही थी। अशर बमुश्किल गाड़ी को काबू में रखे हुए था, लेकिन आखिरी वार इंतहाई ख़तरनाक निकला। एक गाड़ी ने पूरी रफ्तार से उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी तवाज़ुन खो बैठी, बल खाती, लुढ़कती, पलटती हुई रास्ते के किनारे से नीचे लुढ़कने लगी। आखिरी लम्हे पर बालाज और अशर कूद गए। ज़मीन सख्त थी, बेरहम थी,
बालाज का दायां बाजू रगड़ खाकर बुरी तरह जख्मी हुआ, जबकि अशर का सर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। लम्हे भर में इसकी पेशानी से बहता खून इसके चेहरे को सुर्ख कर चुका था। वह बेहोश हो चुका था। बालाज ने खून में लुथरे अशर को देखा और वक्त जैसे थम गया। अगले लम्हे उसकी आंखों में वो जुनून उतरा जो सिर्फ वही लोग दिखाते हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हों। उसने गन संभाली, हर आने वाले दुश्मन को गोली मारी, एक एक को, दिल, सर, गर्दन। उसके निशाने मौत से कम न थे। चंद मिनट में लाशें बिखर चुकी थी। बालाज जो खुद दर्द से दोहरा हो रहा था, अब इन लाशों को घसीट कर खाई में फेंकता गया। वो सिर्फ दुश्मन को मारता नहीं था, इनका वजूद इनका निशान मिटा देता था। जब आखिरी लाश भी गायब हुई, वो लड़खड़ाता अशर के पास आया। अशर का जिस्म अब भी गर्म था, लेकिन वो मुकम्मल बेहोश था। बालाज ने दूर एक इमारत देखी, शायद 3 किलोमीटर दूर। हो सकता है वो अस्पताल हो, और अगर ना हुआ तो वक्त पहले ही ख़त्म हो चुका है। उसने अशर को ज़ख्मी कंधे पर डाला। दर्द की एक लहर इसके अंदर उठी, लेकिन वो खामोश रहा। उसकी सांसें भारी थी, खून मुसलसल बह रहा था, मगर वो रुका नहीं। कदम कदम पर ज़मीन थमती, मगर वो चलता रहा, अशर के लिए, भाई के लिए। सर वार्ड बॉय दौड़ता हुआ स्ट्रेचर लिए बालाज के पास आया। अशर के बाजू से खून बेतहाशा बह रहा था और सफ़ेद चमकदार अस्पताल के फर्श पर सुर्ख धब्बे बन रहे थे। उसके चेहरे और गर्दन पर हल्की सी खराशें भी थी, मगर सबसे बड़ा मसला खून का बहाव था। बालाज ने फ़ौरन अशर को स्ट्रेचर पर लटाया। वार्ड बॉय के साथ इमरजेंसी की तरफ बढ़ा। सर, आपको फ़ौरन बैंडेज की ज़रूरत है, खून रोकना होगा। एक डॉक्टर फ़ौरन उसके करीब आया। बालाज ने गुस्से से डॉक्टर को घूरा और फ़ौरन इसका कॉलर पकड़ लिया। जाकर इसका इलाज करो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बालाज की आवाज़ में एक शिद्दत थी जो सुनकर वहाँ मौजूद लोग कांप उठे। मिस्टर, छोड़ो नहीं, ये क्या बदतमीज़ी है? एक नुस्वानी मगर बारबकार आवाज़ फिज़ा में गूंजी। बालाज ने चौंक कर गर्दन मुकेरी, आंखें सुकेड़कर इस चादर में लिपटी नाजुक सी लड़की को देखा, जिसकी शहद रंग आंखों में गुस्से की सख्ती और पेशावर वकार एक साथ झलक रहा था। वो आम सी लड़की नहीं लगती थी, लेकिन अंदाज में प्रोफेशनल एतमाद था जो कम कम ही देखने को मिलता था। बालाज की निगाह इसके चेहरे पर कुछ पल के लिए ठहरी, जो नकाब में छुपा हुआ था, जैसे वो लम्हे भर को हैरत में आ गया हो। मगर अगले ही लम्हे वो अपने असल रंग में लौटा और झटके से गिरे डॉक्टर का गिरेबान छोड़ दिया। डॉक्टर ने जैसे मौका पाया फ़ौरन वहाँ से खिसक लिया। क्या मसला है आपको? लड़की ने संजीदगी से मगर दबे दबे गुस्से में पूछा। इसके लहजे में वो ठहराव था जो खुद पर काबू रखने वाले लोगों में होता है। बालाज ने भवें चढ़ाई, अंदाज खासा बेनियाजी बड़ा था। ये सवाल तुमसे नहीं बनता, वह भी इसी गुस्से में मगर मुहज़्ज़ब अंदाज में बोली। यही बात मैं भी आपसे कह सकती हूँ, लेकिन यह अस्पताल है और यहाँ आवाज़ नीची रखकर बात की जाती है। आपको समझ आना चाहिए। उसने बात मुकम्मल की और कदरे तंज़िया अंदाज में मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलकर कुछ याद आ गया, वह अचानक पलटी और इसकी आंखों में झांक कर बोली, और हाँ, अगली बार किसी से यूँ बदतमीज़ी करने से पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ सबके अपने असूल और हदूद होती हैं और इनका एहतराम करना सीखना चाहिए। और इसकी बैंडेज करवा लीजिए, बहुत खून बह रहा है। लड़की ने स्मार्ट मगर प्रोफेशनल अंदाज में कहा और पलटकर अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ा दिए। बालाज ने उसके लहजे की संजीदगी और बर्ताव में छुपी सख्ती को महसूस किया, मगर कुछ भी कहे बगैर बस उसे जाते देखा। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि एक नर्स हड़बड़ाती उसके पास आई। डॉक्टर गुल, प्लीज़ एक बार पेशेंट को देख लें, हालत काफ़ी ख़राब है। परी गुल ने पेशानी पर बल डाले, नर्स की तरफ देखा, फिर बेचैनी से नजरें इमरजेंसी की सिमत दौड़ाई। मेरे डॉक्टर्स कहाँ हैं? उसकी आवाज़ में नागवारी थी। बालाज जो थोड़े फासले पर खड़ा सब सुन रहा था, हैरत से इस चादर में मलबूस लड़की को मज़ीद गौर से देखने लगा। उसे अब यकीन होने लगा था कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि अपनी जगह असूलों पर सख्ती से कायम भी है। नर्स ने मध्यम आवाज़ में इतला दी, डॉक्टर हसन, डॉक्टर ज़रून ओटी में मसरूफ़ है, एक अहम सर्जरी चल रही है, कुछ देर लगेगी। शिज़ा या निशा से कहिए, आप जानती हैं मैं पेशेंट्स को डील नहीं करती। परी गुल ने इसराब भरे लहजे में भिंचा, जैसे खुद को याद दिलाया। उसने फैसला कुन अंदाज में कहा, जैसे मामला ख़त्म हो चुका हो। बालाज का सब्र अब लबरेज़ होने लगा। वो जो अभी तक खामोशी से हालात देख रहा था, अब तब कर उसके करीब आया। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा डॉक्टर। जबड़े भिंचे आंखों में दहकते गुस्से के साथ वो गरजा। इसकी धाड़ पर इर्द गिर्द खड़े लोग चौंक उठे। परी गुल जो अपनी नरम मिजाजी के लिए जानी जाती थी, इस शिद्दत और जारियत पर ठटक गई। एक लम्हे के लिए इसका वजूद काम गया, मगर फ़ौरन ही खुद को संभाला। वो पीछे हटने वाली नहीं थी। ये क्या बेहूदगी है? वो इसकी गैर ज़रूरी करीब आने पर गुस्से से बोली, और पल भर को लगा जैसे वो इस चेहरे को पहचानती हो, लेकिन याददाश्त साथ नहीं दे रही थी। डॉक्टर, अपनी हदूद में रहो। बालाज की आवाज़ सर्द थी, धमकी सी, वरना
परिगुल की आवाज़ अभी मुस्तहकम थी, आंखों में वाज़ेह चैलेंज था। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने शहादत की उंगली उसकी तरफ बुलंद करते कहा, जैसे फैसला सुना दिया हो। इसी लम्हे एक नर्स लपक कर परिगुल के करीब आई, उसके कान में झुककर कुछ कहा, जिस पर उसने थके हुए अंदाज में गहरा सांस फेरा। डॉक्टर, पेशेंट की हालत वाकई तशवीशनाक है, प्लीज़। परिगुल पलटकर एक आखिरी बार बालाज की सिमत देखा। इसकी आंखों में बेबसी नहीं, फ़र्ज़ का तकाजा था। आज उसे अपना असूल एक तरफ रखना पड़ रहा था, क्योंकि किसी की ज़िंदगी अब इसके फैसले पर मुनहसर थी। बगैर कुछ कहे वो इमरजेंसी की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ गए, मगर जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार करने लगी, किसी ने पुकारा, डॉक्टर गुल, आप कहाँ जा रही हैं? सारून जब भी ऑपरेशन थिएटर से निकला था, परी गुल को इमरजेंसी की तरफ जाते देखकर इसके पीछे लपका। शुक्र है ज़ारून, तुम आ गए। उसके लहजे में सुकून सा उतरा था। एक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है और कोई मेल डॉक्टर मौजूद नहीं। मैं मजबूरन जा रही थी। प्लीज़ तुम ज़रा देख लो। ज़ारून ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप कैबिन में वापस जाएँ। ये कहते हुए इसने बालाज की तरफ देखा, जो तब तक खामोशी से खड़ा रहा। इसकी आंखों में गुस्सा थमा हुआ था, लेकिन साथ में परिगुल और ज़ारून की बेतकल्लुफ़ी को भी ख़ास निगाह से नोट किया था। परिगुल बिना कुछ कहे पलटी और कैबिन की तरफ चली गई। ज़ारून फ़ौरन इमरजेंसी की तरफ बढ़ा और वहाँ के अमले को अलर्ट अंदाज में हदायत देने लगा। बालाज का बाजू अभी बुरी तरह ज़ख्मी था, खून इसके कपड़ों को तर कर रहा था। वो पास रखी बेंच पर जा बैठा, गर्दन पीछे टका दी, आंखें बंद कर लीं। वो थक गया था, जिस्म से भी और दिल से भी। अशर मतलब बालाज और बालात मतलब अशर। दोनों एक दूसरे का वो साया था जो सिर्फ रोशनी में नहीं, अंधेरे में भी साथ होता है। बुरे दिनों का साथी होना असल रिश्ता होता है, और इस वक्त वो अपने वाहिद रिश्ते को बचाने के लिए खुद को भूल चुका था। पेशेंट अशर के साथ कौन है? ज़ारून इमरजेंसी से निकलते इस्तकबालिया की सिमत बुलंद आवाज़ में बोला। इसकी पेशानी पसीने से नम थी और आंखों में थकन के साथ एक पेशेवराना संजीदगी झलक रही थी। इसकी आवाज़ सुनते ही बालाज, जो पास ही बेंच पर नीम दराज आंखें मूंदे बैठा था, फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और चंद लंबे कदमों में उसके करीब आ गया। कैसा है अशर? उसने बेकरारी से पूछा। इसकी आवाज़ में इस्तराब और आंखों में परेशानी वाज़ेह थी। ज़ारून ने एक लम्हा उसे गौर से देखा, फिर पहचान गया। ये वही था, वही शख्स जो चंद दिन कबल ज़ारून की हवेली में बिना इतला दिए दाखिल हुआ था। ज़ारून के चेहरे पर लम्हों में नागवारी फैल गई और नज़रें सख्त हो गई। बालाज ने इसके बदलते तासुरात भांप लिए थे। वो गुस्से की बजाय अब फिक्र में डूबा हुआ था। मुंह बिगाड़ने का वक्त नहीं है, बस अशर के बारे में बता दो, उसने नरमी से लेकिन मजबूत लहजे में कहा। आवाज़ नीची रखो, यह अस्पताल है। ज़ारून ने होंठ सख्ती से भींचे और कदरे झुंझलाहट से बोला। बालाज ने अब की बात दांत पीस कर आवाज़ मध्यम की, मगर शिद्दत बरकरार थी। अशद की हालत बताओ बस। ज़ारून ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ गुस्सा भी था और बेबसी भी। वो खामोशी से गहरी सांस लेकर बोला, अब वो ख़तरे से बाहर है। सर पर गहरी चोट आई थी, 16 टांके आए हैं, 2 दिन यहाँ रखा जाएगा, फिर डिस्चार्ज कर सकते हो। बालाज ने जैसे एक लम्हे को शुक्र का सांस दिया। कंधों की सख्ती कुछ कम हुई और निगाहों से एक बोझ सा उतरा। ज़ारून की नज़रें अब इसकी ज़ख्मी बाजू पर पढ़ाई, जहाँ कपड़े खून में भीगे हुए थे। ये क्या हुआ तुम्हें? वो बेसाख्ता बोल उठा। बालाज ने एक पल को अपना बाजू देखा और ठंडी सांस खारिज की। गोली लगी है। ज़ारून की आंखें हैरत से फैल गई। गोली? तुम्हारा दिमाग ठीक है? और तुम अभी तक बैंडेज भी नहीं करवाई? तुम्हें अंदाज़ा इन्फेक्शन फैलने से बाजू काटना भी पड़ सकता है। बालाज ने उसकी झिड़कियाँ सुनकर महज बेनियाजी से सर हिलाया, जैसे ये बातें कोई ख़ास अहमियत न रखती हों। ये सब कहने का फ़ायदा? जो होना था हो चुका। ज़ारून ने तब कर दांत पीसे। ऐसा लापरवाह इंसान मैंने नहीं देखा। चलो मेरे साथ, फ़ौरन बैंडेज करवाते हैं। इस पर वो मज़ीद कुछ सुनने के मूड में नहीं था। बाजू थाम कर उसे वार्ड की तरफ धकेलने लगा। बालाज ने पहले तो मज़ामत की, मगर ज़ारून की सख्त नज़र और डॉक्टर की जिम्मेदारी से भरी आवाज़ सुनकर खामोशी से उसके साथ चल दिया। ज़ारून के दिल में अब जो गुस्सा था वो कम हो रहा था। वो महसूस कर रहा था कि ये शख्स सख्त ज़रूर है, मगर रिश्तों के लिए हद से गुजरने वाला इंसान है। और शायद गलती इनकी भी तो थी, जो किसी के मंगेतर को ज़बरदस्ती अपनी हवेली लाए थे। बालाज, जो अपने अंदर सुलगते गुस्से, बेचैनी और तकलीफ़ को रोके बैठा था, बशर के महफूज होने की खबर सुनकर जैसे थोड़ा ढेर हो गया था। उसे अब अपनी तकलीफ़ का एहसास होने लगा था, जो पहले दर्द के आगे दब गई थी। अब इसके कदम बोझल थे और बाजू की ठिसक पूरी शिद्दत से महसूस हो रही थी। ये देखो। ज़ारून ने खामोशी से बालाज के स्वेटर की आस्तीन को कैंची से चाक करते हुए बाजू पर गहरी नज़र डाली। ज़ख्म की जगह इर्द गिर्द से नील पड़ चुकी थी और जिल्द पर सोजन वाज़ेह थी। बालाज ने एक सरसरी सी निगाह इस पर ज़ख्म पर डाली, फिर नज़र उठाकर ज़ारून की तरफ देखा, जो बड़ी महारत से गोली वाले मकाम के पास लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा रहा था। वो बहुत एहतियात से काम ले रहा था, जैसे ज़ख्म से ज़्यादा किसी शख्स की बर्दाश्त को परख रहा हो।
جب اس نے تھوڑا سا دباؤ ڈال کر تسلی کر لی کہ جلد سن ہو چکی ہے تو مخصوص میڈیکل انسٹرومنٹ سے زخم میں دھن سے فائر کے ٹکڑے کو نکال دیا۔ بالاج نے اپنی آنکھیں حیرت سے کچھ پھیلائیں، نہ کوئی چیخ، نہ تکلیف کی لہر، کچھ بھی تو محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس کے زخم کا علاج درد کے بغیر کیا تھا، ورنہ وہ اور اشر جنگلوں میں یا چھتوں پر چاقو یا ہتھیار سے خود ہی گولی نکالا کرتے تھے، ہونٹوں کو خون کرنے تک دبا کر۔ زارون اب گولی کو ڈسپوز کر رہا تھا اور اینٹی سیپٹک لگا کر زخم صاف کر رہا تھا۔ تم نے پوچھا نہیں گولی کیسے لگی؟ بالاج کی آواز میں نہ جذبات تھے نہ حیرت، بس ایک ہلکا سا تجسس۔ زارون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ سوات ہے، یہاں تو شام کا سورج بھی کبھی کبھار فائرنگ کی آواز کے بغیر غروب نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑا توقف کے بعد قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، اور ویسے بھی جتنا تمہیں لڑنے کا شوق ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ اشارہ باران سے ہونے والی اس کی لڑائی کی جانب تھا، جب وہ دونوں ایک دوسرے کو بھولنے کی بجائے بگاڑ بیٹھے تھے۔ بالاج نے بے اختیار گھویں اچکائی، جیسے زارون کی اس چھپی ہوئی طنزیہ ذہانت کو داد دے رہا۔ زارون نے زخم پر بینڈیج کرتے ہوئے ایک پین کلر اور ساتھ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بالاج نے خاموشی سے دونوں نگل لیے، شاید اس خدشے کے تحت کہ کہیں ضرور سے اب لیکچر نہ شروع کر دے۔ چلو اب کچھ دیر آرام کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وارڈ بوائے کو کہہ دینا۔ زارون نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اتفاق سے اس وارڈ میں بالاج کے علاوہ اور کوئی مریض نہیں تھا۔ خاموشی نے کمرے کو گہری گرفت میں لے رکھا تھا۔ دیوار پر لگی دل کی دھڑکن کی لائن ہلکی سی آواز میں زندگی کی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ بالاج نے اپنی پشت بیٹھ کے سرہانے سے ٹکائی، آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھکا ہوا تھا، جسمانی زخموں سے زیادہ ذہنی تھکن سے چور۔ آج ایک اور دن بچ گیا تھا، بس یہی کافی تھا۔ السلام علیکم۔ پری گل نے سلام کی آواز پر سر اٹھایا۔ اپنے کیبن میں داخل ہوتے باران کو دیکھا، جس کے پیچھے ہی زارا بھی چادر میں لپٹی چلی آ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام لالا، آپ لوگ یہاں؟ سب خیریت؟ پری گل نے باران کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کرسی پر آرام سے بیٹھ چکا تھا۔ البتہ زارا اب تک سر جھکائے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ خیریت ہے بچے، بخار ہے، اسے تو ذرا چیک کر لو، باران پرسکون لہجے میں کہتا موبائل میں مصروف ہو گیا تو پری گل نے زارا کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پہ وہ نروس سی ہوتی بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کو 103 بخار ہے، میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، اسے دودھ کے ساتھ کھا لیجیے گا، انشاءاللہ کل تک افاقہ ہو جائے گا۔ پری گل نے زارا کا چیک اپ کرتے کاغذ پر چند سطر گھسیٹتے وہ پرچہ زارا کی جانب بڑھایا، جسے وہ ہاتھ بڑھا کر تھام گئی۔ لالا آپ بتائیں، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ چائے، کافی، کچھ؟ پری گل نے ریسیور اٹھاتے باران سے پوچھا، جس نے موبائل سے سر اٹھاتے زارا کو دیکھا، جو پرچی پہ لکھی سطر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بچے اس کی ضرورت نہیں، ہم بس چلیں گے۔ باران نے کرسی سے کھڑے ہوتے شال کو کندھوں پر جھٹک کر درست کیا۔ ارے لالا، کچھ تو لینا، پری گل نے دوبارہ اصرار کیا۔ بچے اسے حویلی چھوڑتے، مجھے مینے کو کالج سے واپس پک کرنا ہے، ٹائم ہوتا تو ضرور رکتا۔ باران نے نرمی سے کہتا پری گل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے باہر کا رخ کیا، جس کے پیچھے ہی زارا بھی چل پڑی۔ اسی لمحے زارون جو کسی پیشنٹ کا معائنہ کر کے راہداری سے گزر رہا تھا، ان دونوں پر نظر پڑتے ان کی طرف لپکا۔ ارے واہ، لالا آپ یہاں، اور بھابھی بھی، خوش آمدید۔ اس کی مسکراہٹ میں شرارت کی جھلک تھی۔ ہاں، اسے لایا تھا، طبیعت نہیں تھی ٹھیک، باران نے حسب معمول سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو سب خیر ہے یا کوئی خوشخبری؟ زارون نے آنکھ دبائی تو باران نے اس کے پر ایک گھوری سے نوازا کہ وہ لمحہ بھل کو سمجھ گیا۔ سارا کچھ سمجھی نہیں، وہ کبھی باران کو کبھی زارون کو دیکھ رہی تھی۔ تم ادھر آؤ۔ باران نے زارون کو نظر انداز کرتے ہوئے زارا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر آگے بڑھ گیا۔ زارون نے پریشانی سے گردن کھچائی، پھر ارد گرد دیکھا کہ کسی نے اس کی شرمندگی تو نہیں دیکھ لی۔ خدا کا شکر ہے راہداری اس وقت تقریباً خالی تھی۔ بے بسی سے سر جھٹکتے وہ بھی اپنے کیبن کی طرف پلٹ گیا، دل میں سوچتا کہ باران کا مزاح برداشت کرنے کے لیے بھی کچھ اسپیشل اعصاب چاہیے۔ باران زارا کا ہاتھ تھامے راہداری عبور کرتا پارکنگ کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر پہلے زارا کو اندر بٹھایا، پھر اپنی جانب کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ زارا نے جھجکتے ہوئے اپنی ہتھیلی میں دبی ہوئی وہ دوا کی پرچی باران کی جانب بڑھا دی، جو پری گل نے دی تھی۔ سائیں، یہ دوا۔ باران نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کاغذ کو جو خاصی بے حال حالت میں تھا۔ چند بار طے کیا گیا، کچھ سروں میں سے مڑا ہوا تھا اور کچھ سلوٹوں سے بھرپور۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ زارا نے اسے سنبھالنے کی بجائے دبائے رکھا تھا۔ زارا جو خود بھی باران کی نگاہوں کے تعاقب میں تھی، فوراً شرمندہ سی ہو گئی اور اس پرچی کو سیدھا کرنے لگی، جیسے خود کو اس کی نگاہ میں بہتر ثابت کرنا چاہتی ہو۔ باران نے خاموشی سے ایک گہری سانس لی، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پرچی اس کی گرفت سے لے لی۔ لاؤ، میں لے آتا ہوں۔ اس کے لہجے میں وہی شائستگی تھی جو ناراضگی سے
جو ناراضگی سے جنم لیتی ہے۔ زارا کی کلائی کو چھوتے اسے بخار کی شدت کا اندازہ ہو گیا، اس لیے اس کا دل نہ مانا کہ وہ کسی سخت لہجے کا سہارا لے۔ شال دوبارہ کندھوں پر ڈالتا باران گاڑی سے اترا اور فارمیسی کی طرف بڑھ گیا۔ زارا خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہی شخص جو اس کی زندگی میں ایک سائے کی طرح چھا گیا تھا، اب اس کی نظروں سے بھی اوجھل ہو رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے دھندلے تھے، باہر کی روشنی کچھ ماند، اندر کا ماحول بوجھل۔ سارا نے چادر تھوڑی سی پیچھے کی، بیک ویو مرر کو نیچے جھکایا، اپنا چہرہ بغور دیکھا۔ چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں بجھی بجھی اور ان کے نیچے سیاہ ہلکے واضح تھے۔ اس کی نگاہیں خالی تھیں، جیسے کسی انجانی خلا میں جھانک رہی ہوں۔ کیا میں واقعی اتنی بدصورت ہوں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجا، جیسے کوئی پرانی آواز لوٹ کر آئی ہو۔ ہبا خانم کی وہ سخت باتیں، وہ تلخ لہجے اور وہ خاموش تانا نظروں نے جیسے اس کے باطن میں مستقل زخم چھوڑ دیا تھا، جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب باران اسے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن یہی خاموشی اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ جس نرم لہجے میں وہ آج سائرہ سے بات کر رہا تھا، وہ لہجہ زارا کے حصے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے زارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے چادر کے پلوں سے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی، خود کو سنبھالا اور پھر چہرہ ڈھانپ لیا۔ باران واپس آ رہا تھا۔ یہ لو۔ باران نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھتے ہوئے دوا کا شاپر زارا کی طرف بڑھایا۔ سارا نے خاموشی سے شاپر تھاما اور اسے گود میں رکھ لیا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھائی گئی۔ باران نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کا رخ خان حویلی کی جانب تھا۔ باران نے پریشے کو کالج سے لینے کے لیے وقت بچانا تھا، لیکن اس کا دھیان مسلسل زارا کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ زارا اسے چور نظروں سے دیکھ رہی ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو پر لفظ نہیں مل رہے ہوں۔ لیکن باران نے کچھ نہیں کہا۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا سوال بن جاتی ہے۔ گاڑی آہستگی سے خان حویلی کے پورچ میں داخلی دروازے پر رکی۔ سارا نے شاپر اپنی گود سے اٹھا کر سنبھالا، دروازہ کھولا اور دھیرے سے قدم باہر رکھا۔ جا کے آرام کرو، دوا وقت پر لینا، میں مینے کو لینے جا رہا ہوں۔ باران کا لہجہ نرم اور مختصر تھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی تسلی۔ سارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی نظروں کا رخ موڑ چکا تھا۔ اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ ہوئی اور سیاہ رنگ کی ایس یو وی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سارا وہیں کچھ دیر کھڑی رہی، پھر اپنی جگہ پر جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی گہری خاموشی سے ایک بار پھر لپٹ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے تک پہنچی، جیسے ہر سینہ اس کے دل کی حالت کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شال اتاری اور دبے قدموں کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ باہر دھوپ ہلکی تھی، لیکن روشنی آنکھوں کو چبھتی سی لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دور اس سمت جا ٹکی جہاں سے ابھی باران گیا تھا۔ وہ میرے اتنا قریب ہو کر بھی مجھ سے اتنا دور کیوں ہے؟ ایک سوال نے اسے اندر سے کچوکے لگائے۔ وہ خود سے لڑنے لگی، کبھی خود پر غصہ، کبھی باران سے شکایت، کبھی اپنی تقدیر سے گلا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ یہ میں ہوں؟ اسے لگا جیسے وہ چہرہ کسی اور کا ہے، جیسے زارا کہیں کھو چکی ہو۔ دوا کا شاپر میز پر رکھتے وہ چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ بخار سے بدن تھکا ہوا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ دل جہاں کاش وہ باران سے کچھ کہہ پاتی، کاش وہ ایک بار اسے دیکھ کر پوچھ لیتا کہ وہ کیسی ہے۔ دوسری طرف باران کی گاڑی کالج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن باران کا دماغ شور سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اتنی خاموش کیوں ہے؟ آخر اسے کیا کھل رہا ہے؟ اس نے پیچھے کچھ دنوں کے مناظر ذہن میں دہرائے۔ زارا کی بجھی ہوئی آنکھیں، اس کی ہاتھوں کی کپاہٹ، اور آج کی اس کی نظریں جو بار بار اسے دیکھ کر جھک جاتی تھی۔ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، یا شاید میں کچھ کرنے میں دیر کر رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ زارا حساس ہے، معصوم ہے اور کم عمر بھی، لیکن اس کی زندگی اتنے سخت موت سے گزری تھی کہ نرمی اس کے لہجے سے چھٹنے لگی تھی۔ نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کو الجھتا محسوس کرنے لگا۔ مینے کو لینے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو گاڑی سڑک کنارے روکی اور ایک طویل سانس بھری۔ سارا، شاید تمہاری خاموشی میری زمین پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہوئی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ایک خلش اور دل میں ایک انجان سی فکر جاگ چکی تھی۔ باب 4، استقامت۔ استقامت وہ روشنی ہے جو اندھیروں کے بیچ میں جلتی رہتی ہے، خاموشی کی گونج میں کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ یہ صبر کی ایک نرم چمک ہے جو آنکھوں کے گوشے میں چھپی رہتی ہے۔ دھوپ ہو یا سائے کا ساگر، کبھی مڑ کر نہیں دیکھتی پیچھے۔ یہ درد کی دیواروں کو سہنے کا ہنر ہے، ہر زخم پر مسکرا کر جیتنے کی ایک خاموش راہ ہے۔ یہ الفاظ کی نہیں، دل کی زبان ہے، جو دکھوں میں بھی زندگی کی نرم آواز ہے۔ آؤ سنیں ہم اس استقامت کی کہانی، جو سنائے حوصلے اور ایمان کی روانی۔ اسما خانم اور زوبیہ خانم سنان خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی باتوں کا موضوع قریبی عزیز کی شادی تھا، مگر ان کی آنکھوں اور آواز میں وہ چمک نہیں تھی جو شادی کی باتوں پر ہوتی ہے۔
وہ کسی اور دکھ، کسی اور وقت کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے خوشی کا ذکر بھی اب دل پر بوجھ سا بن گیا ہو۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی سامنے ایک کشادہ سا لاؤنج آتا تھا، پرسکون، پراسرار اور خاموشی سے سب کچھ سنتا ہوا سا۔ لاؤنج کی دائیں جانب زنان خانے کا دروازہ تھا، وہ دروازہ جس سے حویلی کی عورتیں آتی جاتی تھیں، جہاں کی دہلیز نے کئی نسلوں کی آہیں، کہکہیں اور سسکیاں سن رکھی تھیں۔ اس کے بالمقابل مردان خانے کا دروازہ تھا۔ حویلی کے مرد عموماً وہیں داخلی دروازہ استعمال کرتے تھے، مگر جب بھی کوئی غیر مرد آتا تو اسے صحن میں کھلنے والے دروازے سے مردانے میں لے جایا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا انتظام تھا، مگر اس میں وقت کی تہذیب، حویلی کے اصول اور اس خاندانی ساخت کی سنجیدگی کی جھلکتی تھی۔ یہ روایتیں ایسی تھیں جس پر کسی نے زور نہیں دیا تھا، مگر سبھی نے غیر محسوس طور پر نبھاتے چلے آئے تھے۔ ایسے ہی پرسکون لمحوں میں زنان خانے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ انارا، جو ابھی ابھی نیند سے جاگی تھی، بادل نخواستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی، بغیر کوئی بات کہے، بغیر رسمی سلام یا اجازت۔ بس وہ آ کر ان دونوں کے بیچ بیٹھ گئی، جیسے یہی اس کی جگہ ہو، جیسے وہ برسوں سے یہی کرتی آئی ہو۔ اس کا بھالو والا کھلا نائٹ سوٹ اس کے لاپرواہ مزاج کی عکاسی کرتا تھا، اور سر پر رکھی اونی ٹوپی میں ایک ایسی سادگی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ اس کے بال جو قدرتی طور پر گھنگریالے تھے، اب نیند کی بے ترتیبی کے ساتھ اور بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی نمی باقی تھی، جیسے وہ ابھی بھی کسی خواب سے پوری طرح باہر نہیں آئی۔ وہ معصوم لگ رہی تھی، اتنی معصوم جیسے وقت نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ ماما بھوک لگی ہے، اس نے آہستگی سے نیم خنودگی لہجے میں کہتے زوبیہ خانم کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ایسا لہجہ کہ ایسا کچھ سچ جو بنا کسی تاثر کے سادہ، نرم، مگر دل پر گہرا نقش چھوڑ جائے۔ زوبیہ خانم جیسے پل بھر کے لیے پتھر ہو گئی۔ یہ ماما کا لفظ ان کے لیے فقط ایک خطاب نہیں، یہ ایک بھولا ہوا لمس تھا، ایک صدا تھی جو برسوں سے ان کے کان ترس رہے تھے، ان کے سینے میں لگی کوئی گہرا خلا جیسے لمحے بھر کو بھر گیا ہو۔ مورے جان، ناشتہ دے دیں، شہزاد نے نیند میں ہی ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا، جس پر وہ اس کی پیشانی چوم گئی۔ ان کا شہزاد بھی تو یوں ہی کہا کرتا تھا، ہم لگواتا ہے اپنا بچہ کے لیے ناشتہ۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، ان کی آواز میں ممتا کی وہ تڑپ تھی جو ماں بننے کے بعد دفن ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کو سب کچھ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ انارا ان کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ تو شاید بس ایک خواب میں ہی انہیں ماں سمجھ بیٹھی تھی، اور زوبیہ خانم کو یہی خواب سچ لگا تھا۔ ساجدہ، بچہ کے لیے کھانا لاؤ۔ ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ انہوں نے آہستگی سے انارا کے بالوں کو انگلیوں میں سمیٹا تو انارا مزید ان کے کندھے میں سر چھپا گئی۔ وہ لمحہ بے ساختہ اور پاکیزہ تھا، جیسے کوئی لاڈلی بچی پھر سے کسی آغوش میں واپس آ گئی ہو۔ اسما خانم کچھ دیر خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ بھابھی، لگتا ہے تم سے بہت مانوس ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ شہزاد کی موت کے بعد انہوں نے زوبیہ خانم کے چہرے پر پہلی بار ایسی بے ساختہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ زوبیہ خانم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چھلکی اور مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بی بی، کھانا ٹیبل پر لگا دیا، ساجدہ کی آواز نے لمحہ توڑا۔ آئینہ بچوں، اٹھو، کھانا لگ گیا۔ زوبیہ خانم نے انارا سے کہا۔ انارا نے نیم خوابیہ آنکھوں میں آنکھیں کھولی، مٹھیوں سے آنکھیں مستی اور نرمی سے کہا، آنٹی، میرا نام آئینہ نہیں ہے، انارا ہے۔ یہ جملہ جو بے خبری سے ادا ہوا تھا، زوبیہ خانم کے دل میں جیسے کوئی نوکدار پتھر بن کر گرا۔ ایک لمحے وہ حقیقت کے سرد کمرے میں واپس آ گئی جہاں برسوں سے تنہائی کا راج تھا۔ انہیں یاد آیا کہ وہ انارا کی ماں نہیں ہے، بلکہ شاید اب تو وہ کسی کی بھی ماں نہیں رہی، مگر وہ زخموں کی عادی عورت تھی۔ انہوں نے لمحے میں خود کو سنبھال لیا۔ لیکن ہم تو تم کو آئینہ ہی پکارے گا، انہوں نے جیسے ضد کی، جیسے کسی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ انارا نے انہیں غور سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بول لو۔ پھر وہ آہستہ سے لیٹنے لگی، مگر اسما خانم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بچوں، اب تم لیٹو مت، کھانا لگ گیا، ٹیبل پر آ جاؤ۔ انارا نے فوراً خود کو سنبھالا، وہ واقعی بہت بھوکی تھی۔ آنٹی، کھانے میں کیا ہے؟ وہ اسما خانم کے ساتھ زنان خانے سے باہر نکلی۔ انارا کے جاتے ہی زوبیہ خانم جیسے اندر کہیں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے گہری بوجھل سانس دی اور آنکھوں کے کنارے پر آ کر ٹھہری نمی کو اپنی چادر کے پلو سے آہستگی سے صاف کیا۔ آج پھر انہیں شہزاد کی یاد نے بے آواز کر کے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس ماں کے لیے یہ مان لینا کہ جس اولاد کو سینے سے لگا کر پالا، جو برسوں ان کی دعاؤں کا مرکز رہا، وہ فقط زمین کی سرد مٹی میں خاموش سو رہا ہے۔ کچھ صدمات ایسے ہوتے ہیں جن پر صبر تو ممکن ہوتا ہے مگر مکمل نہیں۔ صبر دکھ کی صورت ہے جسے لفظوں میں نہیں، خاموشیوں میں لکھا جاتا ہے۔ جبران ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے حرم کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ پیچھے سے دھیرے سے بند کرتے وہ تیز قدموں کے ساتھ حرم کے پاس آیا، جو صوفے پر نیم تراسی بیٹھی موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ جاسب کی میل پڑ رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کچھ اور بھی بتا رہی تھی۔
नारंगी लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र के ऊपर सफ़ेद कोट पहने, गले में मोटे हरे मफलर को लपेटे वो हमेशा की तरह बावकार लग रही थी, मगर आज इस बावकार हरम में एक नई संजीदगी दर आई थी। एक बोझ, एक खामोशी जो आम दिनों में दिखाई न देती। सवात आने के बाद उसने अपनी सारी शख्सियत पर ख़ास तवज्जो दी थी। ये कपड़े, ये रंग, ये नफासत सब एक सोचे समझे मकसद के तहत थे। उसे यहाँ इन लोगों को अपना बेहतरीन तासुर देना था, तब तक कि वो अपने मकसद को पा न ले। हाँ, मेल पढ़ ली है, उसने मोबाइल को एक तरफ रखते हुए बेचैनी से कहा। पेशानी पर आई एक लट को बेसाख्ता उंगली से पीछे किया, जैसे ख्यालों में उलझी हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में हैरानी कम और तशवीश ज़्यादा थी। जिब्रान ने लैपटॉप मेज़ पर रखा और संजीदा लहजे में बोला, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि माइकल जैसा बंदा ऐसा कुछ कर सकता है। उसके दांत भींचे हुए थे, चेहरे के इस्लात तनाव में थे। हरम अब सोफे से उठ चुकी थी। वो कमरे के वस्त में चक्कर काटने लगी, जैसे उस एक लम्हे में कोई फ़ैसला कर लेना हो। तुम फ़ौरन इस मेजर से कॉल पर बात करो, कहो फ़ौरन वापस आए। उसके लहजे में हुक्म नहीं, फ़िक्र थी, गहरी, अंदर से उठती हुई बेचैनी। जाज़ब की मिल वाज़ेह थी, आज मेजर खान पर हमला होने वाला था, और ये कोई आम दुश्मनी नहीं थी। हमला करने वाला वही शख्स था जिसके बाप को चंद साल कबल एक खुफिया ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। ये वही ऑपरेशन था जहाँ पहली बार शामिर और हरम की मुलाकात हुई थी। इस आदमी के बाप को गोली हरम यानी क्रिस्टल क्वीन ने मारी थी, मगर दुनिया को यही दिखाया गया कि ऑपरेशन की क़यादत मेजर खान ने की और उसी ने दुश्मन का खात्मा किया। सफ़ाम गैंग को, जो कि इंतहाई बेरहम माफिया ग्रोह था, अब अपना बदला लेना था, और उनकी रवश हमेशा खून आलूद होती थी। बहुत वाज़ेह था, इस बार निशाना शामिर था। हेलो, हाँ शामिर, तो कहाँ हो तुम? जिब्रान ने कॉल मिलाते फ़िक्रमंदी से पूछा। इसके लहजे में मौजूद इस्तराब को वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम। हरम, जो अब पूरी तरह से मतवज्जो हो चुकी थी, जिब्रान की जाने बढ़ी। उसने आंखों के इशारे से उसे स्पीकर ऑन करने को कहा। जिब्रान ने फ़ौरन कॉल स्पीकर पर डाल दी। यार, कुछ ज़रूरी काम के लिए निकला हूँ, इंशाल्लाह वक्त तक वापस आ जाऊँगा। शामिर की पुरसकून आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन हरम के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को थम गई। वो हवेली से बाहर था, वो ख़तरे में था। एक अनजाना खौफ उसके अंदर सरसराने लगा। जिसने ज़िंदगी भर कुछ ना पाया हो, उसे खोने का डर कैसा। मगर आज पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि अगर कुछ खो दिया तो शायद वो कभी संभल ना पाए। पसीने की नन्ही बूंदें उसकी पेशानी पर उभरने लगी, जिन्हें वो बार बार हाथ की पुट से रगड़ कर साफ कर रही थी, मगर दिल की बेचैनी को दबा नहीं पा रही थी। इसे कहो वापस आए फ़ौरन, वो जिब्रान से बोली, मगर आवाज़ दबी हुई थी, जैसे चीखना चाहती हो मगर आवाज़ गले में फंस गई हो। शामिर, क्या तुम वापस आ सकते हो? हरम को तुमसे कुछ काम है, जिब्रान ने जल्दी से कहा, जैसे अल्फाज कम पड़ रहे हों, जैसे वक्त निकल रहा हो। मगर अगले ही लम्हे हरम ने झुंझलाकर माथे पर हाथ मारा। क्या? हरम ने? मुझसे बात करनी है? वाकई? लेकिन वो मुझसे क्या बात करेगी? शामिर की उलझी हैरत भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी तो हरम का सब टूटने को आया। वो कुछ लम्हे के लिए इतनी झुंझला गई कि दिल के मोबाइल के अंदर हाथ डाले और शामिर का गिरेबान पकड़ ले। हाँ, तुम आ सकते हो या नहीं? वो गुस्से में है, जिब्रान ने फ़ौरन बात संभालते हुए कहा, जैसे किसी मुश्तिल आसिफ इशां के इलावे को रुकने की कोशिश कर रहा। वो जानता था सिर्फ हरम कहना काफ़ी होगा, और शामिर, जो शायद खुद को अभी जज्बात से मावरा समझता था, दौड़ता चलाएगा। हाँ, मैं अभी वापस। ओह! शामिर की आवाज़ अधूरी रह गई। फ़ोन की गूंजती फ्रीक्वेंसी में एक भयानक धमाके की आवाज़ उभरी, ऐसी आवाज़ जिसमें सिर्फ बारूद की गरज नहीं बल्कि इंसान की चीख भी दफन थी। हरम का रंग लम्हे भर में जर्द पड़ गया। जिब्रान की आंखों में हैरत, खौफ और बेयकीनी एक साथ तैरने लगी। कमरे की फ़िज़ा अचानक ठंडी नहीं, मुंजमद हुई थी। शामिर, हेलो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? बोलते क्यों नहीं? जिब्रान ने पागलों की तरह फ़ोन पर चीख रहा था। हरम, वो बेजान कदमों से सोफे पर गिरी थी। ना चीख, ना आंसू, बस खाली आंखें और लरसती हुई सांसें। क्या वो एक बार फिर अपने जीने की वजह खो चुकी थी? क्या वाकई शामिर? उसके अंदर एक सवाल किसी सर्द खंजर की मानद पेवस हो गया था। क्या वही शख्स जिसे वो बरसों से सिर्फ एक मिशन का साथी समझती थी, क्या वही अब इसके दिल की धड़कन बन चुका था? जिब्रान ने फ़ोन बेड पर उछाला और सर पकड़ कर बैठ गया, मगर जैसे उसने निगाह उठाई, वो चेहरा उसके सामने था, मगर वो हरम मिर्ज़ा नहीं थी। वो निगाह, वो चमक, वो दहशत, ये क्रिस्टल क्वीन की थी, वही जो खून से भीगी दुनिया में दुश्मन के सामने कुछ पलक ना झपकाती थी। हरम अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में वही तेज़ रफ्तारी, वही हिसाबशुदा ठहराव, और आंखों में वही खामोश इंतकाम। जिब्रान खामोशी से उसे अलमारी तक जाता देखता रहा। उसने बगैर कुछ कहे अपना मखसूस सामान निकाला और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हो गई। कुछ लम्हे बाद वो निकली। ब्लैक पैंट शर्ट, हुडी, लॉन्ग बूट, चमकते ग्रे लेंस और चेहरे पर फौलादी सकूत, जैसे कोई साया जिंदा हो गया हो। इसके हाथ खुदकार अंदाज में हथियारों को लिबास में छुपा रहे थे।
ایک چمکتا ہوا خنجر جس کی دھار پر اس نے انگلی پھیرتے لمحے بھر میں اندازہ لگایا کہ آج ایک اور گردن اڑے گی۔ جیک، میں جا رہی ہوں، تم یہیں رہو گے۔ اس نے ہوڈی کی کیپ سر پر ڈال کر ماسک چہرے پر کھینچا، جیسے جذبات کو بھی چھپا لیا ہو۔ تم ہوش میں ہو؟ نہیں، تم وہاں اکیلے نہیں جاؤ گی، جبران بلند آواز میں بولا، حکم دینے کے انداز میں۔ حرم نے دھیرے سے مگر سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، ایسی نگاہ جس میں نہ رحم تھا نہ نرمی، بس ایک خاموش دھمکی۔ کون ہو تم کہ مجھے روک سکو؟ اس کے قدم جبران کی طرف بڑھے اور لہجے میں گرج اتر آئی۔ جبران کے چہرے پر شرمندگی اتر آئی۔ حرم نے گہری سانس بھری، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا مقصد جبران کو توڑنا نہیں تھا، مگر اسے روکنا بھی ضروری تھا۔ جہاں وہ جا رہی تھی وہاں واپسی یقینی نہیں تھی۔ یہ آرڈر ہے، تم یہیں رہو گے۔ اگر تم نے حویلی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ اور جا کر اپنی بہن کی نکاح کی تیاری کرو۔ ہم آخر میں اس نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا، مگر وہ نرمی ایک الوداع جیسی تھی۔ پھر وہ بالکنی کی طرف بڑھی۔ ریلنگ کے کونے سے وہ رسی کھینچ کر لٹک گئی۔ یہی وہ خفیہ راستہ تھا جو اس نے حویلی میں آتے ہی تیار کیا تھا، جس کا پتہ صرف وہ جانتی تھی یا جبران، جو اس نے اس حویلی میں آتے ہی ساتھ بنایا تھا۔ اس جگہ کے نیچے جھرنا بہتا تھا، اوپر اندھیرے میں ایک سایہ اتر رہا تھا، کرسٹل کوئن اپنے شکار کی تلاش میں۔ جبران اس سائے کو دیکھتا رہا، دل میں صرف ایک دعا کے لیے، کاش یہ واپسی کا سفر ہو، الوداع نہ ہو۔ خانم، آپ لوگوں کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ حیدر خان نے نرمی سے پوچھا۔ ان کی نظر اسما خانم پر تھی، جو زوبیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی نکاح کے انتظامات پر بات کر رہی تھی۔ جبران اور حرم سب کی نظروں میں شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، جبکہ سارا طبیعت کی ناسازی کے باعث اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ خان، تقریباً ساری تیاری مکمل ہے، بس حرم بچے کے لیے نکاح کا جوڑا لانا باقی ہے۔ اسما خانم نے مسکرا کر جواب دیا تو حیدر خان نے مطمئن سا سر ہلایا۔ یہ نکاح کسی چھوٹے پیمانے پر نہیں، ایک بڑے اور بھرپور اجتماع کی صورت میں رکھا گیا تھا، جس میں آس پاس کے دیہات اور برادریوں سے لوگ مدعو کیے گئے تھے۔ کچھ توقف کے بعد حیدر خان بولے، لالا، میں سوچ رہا ہوں شامیر کے نکاح کے ساتھ ہی زارون اور باران کا ولیمہ بھی کر دے۔ ان کی بات سنتے ہی محفل میں موجود سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے کی فضا میں سنجیدگی سے پھیل گئی۔ ربان خان، جو ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، نرمی مگر قطعی انداز میں کہا، زارون کے ولیمے کے بارے میں تو سوچا جا سکتا، لیکن فی الحال باران کا ولیمہ رہنے دیں۔ خان، مگر باران بڑا ہے، اس کا ولیمہ پہلے ہونا چاہیے نا؟ زوبیہ خانم نے قدرے حیرت اور بے ساختگی سے اعتراض اٹھایا۔ ان کے سوال پر ہبہ خانم اور سائرہ کی رنگت فک ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت، دل میں دھڑک۔ کیا زوبیہ خانم کی زارہ کو قبول کر چکی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یہ تو بازی پلٹ دینے والی بات تھی۔ زوبیہ، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ربان خان نے زوبیہ خانم کی جانب سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور دھیرے سے بولا، گویا معاملے کو وہیں روک دیا گیا۔ باران کے ولیمے کا مطلب تھا سارہ کو بہو کے طور پر قبول کرنا، اور یہ اعلان تھا کہ ونی کا رشتہ اب نکاح میں بدل چکا ہے۔ جب تک سفیر خان کے خلاف ثبوت مکمل نہ ہو جاتے وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ربان نے بات کا رخ بدلنے کے لیے نظر بہرام خان کی طرف کی۔ خانہ، آپ بہت خاموش ہیں آج، خیریت ہے؟ بہرام خان، جو کالی شلوار قمیص میں سفید شال اوڑھے خاموشی سے کسی انجانے خیال میں گم تھے، چونک کر گویا ہوئے۔ کچھ خاص نہیں بان، بس ماما اسما خانم کی دیکھ کر نرم لہجے میں بولے، انارا کہاں ہے؟ لالا، وہ اپنے ساتھ کوئی ویڈیو گیم لایا، بس کمرے میں بیٹھا وہی کھیل رہا ہے۔ بہرام خان نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، جیسے دل کے کسی کونے میں سکون سا اتر آیا۔ حیدر خان نے بات بڑھائی، کہ موسیٰ کہاں ہے؟ وہ پری گل کو ہسپتال سے لینے گیا ہے، کہہ رہا تھا آج فرصت میں ہوں تو اسے تھوڑا باہر گھما لاؤ۔ کمرے میں ایک بار پھر ہلکی سی گہری خاموشی چھا گئی۔ سارے رشتے، ساری رسمیں ایک بہت بڑی کہانی کی بنیاد رکھنے جا رہی تھیں۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے، بچی کا دل ذرا بہل جائے گا، ویسے بھی بہت خاموش سی ہو گئی ہے۔ ربان خان کی نرمی سے کہی گئی بات فضا میں ٹھہر سی گئی تھی، لیکن اسی لمحے جیسے کسی نے سکون سے چلتی سانسوں میں زہر گھول دیا ہو۔ صحیح کہہ رہی ہو بھابھی، بھلا بیوہ کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد ایسی لڑکیاں تو جیسے زندگی کے حق سے ہی محروم ہو جاتی، ایک دم بیکار، بوجھ۔ ہبہ خانم کے اندر چھپی تلخی جب زبان پر آئی تو ان کی کڑواہٹ سب کے چہروں پر صاف محسوس ہونے لگی۔ ان کے الفاظ نے وہ چوٹ دی جو نہ صرف سننے والے کے دل میں اترتی ہے بلکہ ایک پورے ماضی کو خراش دیتی ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک جو فضا نرم اور پرسکون تھی وہ اچانک تلخی، شرمندگی اور بے چینی میں ڈھل گئی۔ زوبیہ خانم کے لب لرزنے لگے، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ ربان خان کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے سلگی، پھر وہ ضبط کے ساتھ داور خان کی طرف دیکھنے لگے، جیسے سوال کر رہے ہوں کہ کب تک خاموشی اختیار کی جائے گی۔ داور خان کے چہرے پر بھی سختی ابھر آئی تھی۔ ہبہ، جب کچھ اچھا نہ کہہ سکو تو برا بھی مت بولو۔ ان کی آواز میں خفگی تھی، مگر ہبہ خانم کے چہرے پر بے نیازی اور ضد تھی۔ لو بھلا، میں نے کیا غلط کہا؟ سچ ہی تو بولی ہوں۔
وہ الٹا داور خان پر ہی چڑھ دوڑی جیسے انا نے دلیل کو ہرا دیا ہو۔ زوبیہ خانم کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ربان خان خاموشی سے اٹھے اور نرمی سے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ وہ دبی دبی سسکیوں کے ساتھ ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس لمحے ربان خان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ تکلیف جس کا اظہار اکثر مردوں کی خاموشی کرتی ہے۔ لالا، ساری زندگی میں وہ دن نہیں بھولوں گا، داور خان نے غصے سے تھر تھراتی آواز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حیدر خان کو اس وقت خود پر شدید افسوس ہوا۔ انہیں لگا جیسے وہ چچا کی آخری خواہش پورے کرنے کے ضمن میں ایک ایسا رشتہ بنا بیٹھے تھے جو شاید وقت سے پہلے وجود میں آیا۔ ڈیڈی، آئی ایم ہیئر، انارا کے چہکتے ہوئے لہجے نے جیسے کمرے میں تھوڑی روشنی بھر دی۔ وہ سیدھی بہرام خان کی طرف بڑھی مگر اچانک اس کی نظر زوبیہ خانم پہ پڑی جو روتی ہوئی ربان خان کے بازو میں تھی۔ اس کا چہرہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا، قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ بلو آئیز آنٹی، وائی آر یو کرائنگ؟ نیلیاں والوں آنکھوں والی آنٹی اب کیوں رو رہی ہیں؟ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی زوبیہ خانم کے پاس جا پہنچی۔ زوبیہ خانم نے سسکی رو کر مسکراہٹ کے پردے میں آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں آئینہ، ہم نہیں رو رہے، ہم بس آنکھوں میں کچھ آ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپا درد اس لمحے وہاں موجود ہر فرد نے محسوس کیا۔ ربان خان نے گہری سانس لی، وہ سانس جو دل کی گٹھن سے اٹھتی ہے۔ بھابھی، اس کا نام انارا ہے، آئینہ نہیں، بہرام خان نے دھیرے سے وضاحت دی۔ ڈیڈ، میں نے خود پرمیشن دی ہے کہ مجھے آئینہ کہہ سکتی ہیں۔ انارا کے لہجے میں وہی چہک تھی جو زندگی کا دوسرا نام ہوا کرتی ہے۔ وہ زوبیہ خانم کے ساتھ دھپ سے بیٹھ گئی۔ اس کے انداز نے کمرے کی اداسی پر جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔